اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک موقع پر ہم پروگرام سخن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم ائمہ معصومین کی تعلیمات کی ترویج کر رہے ہیں اور خصوصاً ان کی ولادت اور شہادت کے موقع پر اس پروگرام کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امام نہم امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور ان کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر ہم وقت کے امام اسرج اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل بیت علی جناب علامہ و مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ، اور اس موضوع پر خوبصورت گفتگو کریں گے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت مبارکباد آج کی اس مبارک موقع پر۔ یہ خاص ہمارے لیے بھی بڑی سعادت ہے کہ ہم آپ سے آج گفتگو کر رہے ہیں امام کی ولادت کے موقع پر۔ جب بھی غور ہم کرتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی پہ، تو قبل از کہ ہم بات کریں امام حسین علیہ السلام کے بعد، تو اس سے پہلے جو پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہے جاتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ولادت کی تاریخ، ان کے والد کے بارے میں، ان کی کنیت، ان کے لقب کے بارے میں۔ اس کے بعد جو ائمہ ہیں ان کے بارے میں بات کم ہوتی ہے۔ ہم اگر بات کریں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کی والدہ کا کیا نام تھا، کب ولادت ہوئی ہے، اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا یہ بتائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں پر امام کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جناب اطہر کاظمی صاحب، کہ پنجتن پاک کے علاوہ جو دیگر معصومین ہیں یا جو دیگر ائمہ ہیں ان کے سلسلے میں اس طرح سے گفتگو نہیں ہوتی، یا شاید کم ہوتی ہے جیسا ہونا چاہیے یا جو حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجتن پاک کے بعد ہمارے وہ 9 امام جن کا ہم دعاؤں میں واسطہ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ پروردگار تجھے ان 9 اماموں کا واسطہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں ہے، یعنی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے امام آخر تک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہمارے سارے امام، ظاہر سی بات ہے کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے۔ یہاں صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں، فضائل و کمالات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک جملہ اکثر میں مجالس میں اور محافل میں، اور خاص طور سے اس قسم کی مجالس و محافل میں جو ان ائمہ کے سلسلے میں منعقد ہوتی ہیں، اس میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ان ائمہ کے فضائل اکثر کم بیان ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے توفیقات کی کمی ہے، ان کے کمالات کی کمی نہیں ہے۔ وہاں کمالات وہی ہیں، یقیناً ہر امام کے جو کمالات ہیں وہ ایک فضائل کا بحر بے کراں ہیں، اس پہ کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی کوتاہی موجود نہیں ہے۔ ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر سی بات ہے ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند تھے، اور آپ کی والدہ کا نام سبیکہ خاتون ملتا ہے، اور ان بی بی کا ایک نام بعض روایات میں سکینہ بھی ملتا ہے، اور بی بی کا ایک نام جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ خیزران بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخصیت بڑی ہوتی ہے تو اکثر اس کو ایک نہیں بلکہ کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے کہ مثلا مولا کائنات ہے، نہ معلوم کتنے نام مولا علی کے ہیں، اس لیے کہ مولا علی کے سلسلے میں بہت سے کنیات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، بہت سے القاب ہیں، بہت سے نام ہیں۔ مثلا علی بھی نام ہے، لیکن جب خیبر کے میدان میں گئے تو فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اسی طرح سے ان بی بی کے یہ 3 نام بہت مشہور ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے وہ سبیکہ خاتون ہے۔ سرکار، اب ہم بات اگر کریں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو جب ہم غور کرتے ہیں نبوت کی طرف اور تمام نبیوں کے جو ہم قصے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو عمر کو دیکھتے ہیں، اور ان کی عمر بچپنے میں ہی وہ نبی ہیں، تو کیا یہی سلسلہ امام سے پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یعنی یہ شرط کہ امام پیدا ہوتے ہی امام ہوتا ہے؟ اور جیسا کہ ہم امام کی بات کریں کہ بہت کم سنی کے عالم میں 8ویں امام کی شہادت ہو جاتی ہے، تو اور لوگوں کے درمیان جو اپنے ہی لوگ تھے ان کے درمیان بھی ایک یہ بات اٹھتی ہے کہ ہاں امام کو امام کس طرح سے مانا جائے۔
تو کیا ہم اس کو یہ بیان کر سکتے ہیں عالم اسلام میں کہ امام ہمیشہ سے امام ہوتا ہے اور اس کی امامت پر کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ چاہے نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، وہ دنیا میں آتا ہے ہدایت کرنے کے لیے، بے شک، اور باقی انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اگر دونوں میں فرق نہ ہو تو پھر کوئی ہادی کیسے ہو، کوئی رہنما کیسے ہو، اور کوئی راہرو کیسے ہو؟ تو رہنما میں اور راہرو میں فرق تو ہونا ہی چاہیے. بے شک بے شک. اگر آپ انبیاء کی سیرت پر نظر ڈالیں تو میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس سے بات کی وضاحت ہو جائے. مثلاً اگر ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں تو سورہ مریم میں جناب زکریہ کا تذکرہ ہے کہ جناب زکریہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. تو اس دعا میں جناب زکریہ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. اب اس دعا میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، میری کمر خمیدہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری زوجہ عاقرہ ہے، لیکن دعا یہ کر رہے ہیں. اسی دعا کو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ رب حبلی من لدن کا ولیین. دیکھیں بہت خاص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. رب حبلی من لدن کا ولیین، پروردگار تو مجھے ایک ولی عطا کر دے. اب آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو اس انداز سے دعا کرے. ایک ڈاکٹر دعا اگر کرتا ہے اولاد کی تو یہی تو دعا کرے گا پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. کوئی حکیم دعا کرے گا پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. ایک عالم دعا کرے گا اگر اولاد نہیں ہے کہ تو مجھے ایک عالم عطا کر دے. کوئی ڈاکٹر یہ دعا تو نہیں کرے گا پروردگار تو مجھے ایک ڈاکٹر عطا کر دے، پروردگار تو مجھے ایک انجینئر عطا کر دے. کوئی انجینئر دعا کرے، کوئی عالم دعا کرے پروردگار تو مجھے ایک عالم اور عطا کر دے. کوئی شاعر دعا کرے اپنے بیٹے کے لیے کہ پروردگار تو مجھے ایک شاعر عطا کر دے. بھائی وہ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، اللہ بیٹا عطا کرے گا. وہ بیٹا بعد میں ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا حکیم بنے گا یا شاعر بنے گا. لیکن جناب زکریا دعا کریں پروردگار تو مجھے ایک ولی عطا کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب زکریا کی دعا کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا. تو اب اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ اب جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا. تو جب وہ ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا تو عہدہ لے کے پیدا ہوگا، منصب لے کے پیدا ہوگا. یا ایک دعا میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے یہ انبیاء کی دعائیں ہیں اور قرآن مجید ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مثلا سورہ صافات، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ صافات جو چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے. اور دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل سورے جو ہیں، حالانکہ اس کا اس ٹاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کے بعد کام آ جائے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں. تو اب کبھی کبھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھیں یا سورہ نساء پڑھیں یا سورہ آل عمران پڑھیں، اس کی 50 آیتیں پڑھیں گے تو وقت زیادہ خرچ ہوگا. تو ایسے سورے بھی ذہن میں رہنا چاہیے جس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں، جس سے امام کے قول پر عمل بھی ہو جائے اور 50 آیتیں مکمل بھی ہو جائیں. تو اس میں ایک سورہ صافات بھی ہے جو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں مشتمل ہے، جیسے سورہ رحمان ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں مشتمل ہے. سورہ نبا میں بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، سورہ صافات میں بھی مختصر آیتیں ہیں. تو اس میں سورہ صافات میں جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے کہ جناب ابراہیم خدا بند عالم سے دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. کون؟ جناب ابراہیم. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اور جب جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں تو دعا یہ کرتے ہیں کہ رب حبلی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. ایک صالح بیٹا عطا کر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیٹے کی دعا ہو رہی، خالی بیٹے کی دعا نہیں ہو رہی بلکہ صالح بیٹے کی دعا ہو رہی. اور اس کے بعد جب اللہ ان کو بشارت دیتا ہے تو اس کے بعد والی آیت میں فبشرناہ بغلام حلیم، غلام کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. تو دیکھیے پیدائش سے پہلے ہی اس بات کو سمجھیے، پیدائش سے پہلے ہی ان کے حلم کا اعلان ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ حلم کی صفت لے کے پیدا ہوگا، وہ حلیم ہوگا. یعنی پہلے ہی سے اس بات کا اعلان ہو گیا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ حلیم ہوگا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی نبی یا اللہ کا کوئی نمائندہ دنیا میں آتا ہے تو وہ صفات اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اچھا، امامت کے لیے اور نبوت کے لیے جو سب سے بڑی صفت ہے اس کا نام ہے علم.
جی بھائی علم سے بڑی تو کوئی اور صفت نہیں ہے. اب آپ ذرا علم کا مسئلہ بھی دیکھیے, اس میں 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ جناب عیسیٰ آغوش مادر میں. اب جب لوگوں نے آ کے جناب مریم سے پوچھا کہ یہ بچہ تمہاری گود میں کیسے آ گیا, ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے, تو جناب عیسیٰ نے 3 جملے کیا فرمائے. جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ, میں عبداللہ ہوں. اس کے بعد فوراً فرمایا آتانی الکتاب, میرے اوپر کتاب نازل ہوئی, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی, وجعلنی نبیہ, اور مجھے نبی بنایا ہے. ابھی نبوت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کتاب کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی کتاب تو ہاتھ میں لے کے نہیں آئے, نہ انجیل کی تلاوت کی. علماء نے لکھا کہ یہاں کتاب سے مراد علم ہے, کتاب سے مراد علم ہے. تو دیکھیے ایک سیکوینس سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پہلے عبد بناتا ہے, عبد بنانے کے بعد علم عطا کرتا ہے, علم عطا کرنے کے بعد نبوت عطا کرتا ہے, کیا کہنے, علم عطا کرنے کے بعد نبوت عطا کرتا ہے. تو جب جناب عیسیٰ دنیا میں آئے تو علم لے کے آئے, تو اب پیغمبر اسلام یعنی ہمارے نبی, وہ تو جناب عیسیٰ کے لیے بھی فخر ہے, تو وہ دنیا میں آئیں گے تو علم لے کے نہیں آئیں گے. اب آپ مجھے بتائیے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ جب 40 سال کے ہو گئے تو انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا, یا ان کو اللہ کی طرف سے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی گئی. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ رحمان پڑھیے. سورہ رحمان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی نہیں جو کسی کو یاد ہو یا یاد نہ ہو, یا کوئی ایسی آیت کہ جس سے فقط میں اپنے علم کا مظاہرہ کروں. میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ سورہ رحمان تو سبھی پڑھتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن ہے وہ رحمان ہے. علم القرآن, اس نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان, اور اس نے انسان کو خلق کیا. اب آپ مجھے بتائیے ہونا کیا چاہیے؟ ہمارے یہاں بچے کا ایڈمیشن اسکول میں ہوتا ہے, کہیں 2.5 سال کے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے, کہیں 3 سال کے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب 5 سال کے بچوں کا ایڈمیشن ہوتا تھا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ علم القرآن خلق الانسان, یعنی پہلے پڑھانے کا تذکرہ, بعد میں خلقت کا تذکرہ. تو اب ساری کائنات کے انسان ایک طرف اور یہ انسان ایک طرف. یہ ماننا پڑے گا کہ یہ باقی انسانوں جیسا انسان نہیں ہے, یہ وہ انسان نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی اور انسان ہے. ایسا انسان ہے کہ جو دنیا میں آ رہا ہے, جس کو اللہ نے خلقت سے پہلے علم دیا ہے. تو اب خلقت سے پہلے اللہ نے علم کسے دیا ہے؟ اب دنیا میں معلوم کیسے ہو؟ اب بھائی دنیا میں ایک ہی انسان ایسا تھا جو دنیا میں آنے کے بعد رسول کی گود میں رسول سے پوچھ رہا تھا زبور سناؤں, توریت سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول و آل رسول یا مولا علی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آئے تو علم اپنے ساتھ لے کے آئے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم بھی لے کے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا عہدہ اور منصب بھی لے کے آتے ہیں. اب دیکھیے ایک بات الگ ہے, کسی نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں, جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ کیا امامت کا تعلق عمر سے ہے, تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی دنیا میں آتا ہے, چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو, جب دنیا میں آتا ہے تو وہ عہدہ لے کے آتا ہے, منصب لے کے آتا ہے. ہاں اعلان کے لیے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. کبھی کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جناب عیسیٰ آغوش مادر میں اعلان کرتے ہیں, کیا کہنا. کبھی کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جناب یحییٰ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ان کی نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی 40 سال کا ہو جاتا ہے تب وہ اعلان رسالت کرتا ہے. تو اعلان کا مسئلہ الگ ہے, لیکن دنیا میں جب بھی اللہ کا کوئی نبی یا رسول آتا ہے تو وہ عہدے کے ساتھ آتا ہے, منصب کے ساتھ آتا ہے, عصمت کے ساتھ آتا ہے, صفات کے ساتھ آتا ہے. اب چونکہ امامت جو ہے وہ رسول کی جانشینی کا نام ہے ہمارے ہاں, لہذا جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں وہ بھی جب دنیا میں آتے ہیں تو علم لے کے آتے ہیں, بغیر علم لیے ہوئے نہیں آتے. کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ سرکار یہ فرمائیں کہ اگر ابھی آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام کی کم سنی تھی. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام صرف 7 سال کے تھے کہ جب آپ درجہ امامت پر فائز ہوئے. تو اس وقت تو بہت ہی کم سن تھے. جب کسی نے پوچھا 8ویں امام سے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے بعد امام کون ہوگا, تو 8ویں امام نے اشارہ کیا امام محمد تقی علیہ السلام کے طرف کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا امام ہوگا. تو اس نے کہا یہ تو ابھی کم سن ہے, یہ کیسے امام ہو جائیں گے؟ تو امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے جب آغوش مادر میں عیسیٰ نبی ہو سکتے ہیں تو یہ 3 سال کے سن میں امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ 3 سال کے سن میں یہ امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہمارا جواب نہیں ہے, کسی خطیب یا عالم کا جواب نہیں ہے, یہ کسی مرجع تقلید کا جواب نہیں ہے, کسی عالم دورہ کا جواب نہیں, بلکہ امام کا جواب ہے. اور یہی ہمارے لیے حجت ہے کہ
امامت کا عمر سے کوئی تعلق آپ نے نہیں ہوتا۔ یہ جو سوال کیا یہ یقیناً ایک نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری امت کے لیے بھی ایک شاید پیغام ہے کہ وہ کس طریقے سے. اب ہم بات اگر کریں معرفت کی تو عرفان کا درجہ جو ہے وہ جب پوری اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول کی طرح نہیں مانا گیا. تو اب ائمہ کی بھی اگر ہم عرفان کی بات کریں تو لوگوں نے شاید امام کو بھی اسی طرح رکھا کہ جس طرح سے اپنے جیسا رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے, تبھی یہاں تک کہ تمام تعلیمات کی جو ترویج ہے وہ نہیں ہو سکی. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ گمراہ ہیں یا جو آج اس وقت امت کی حالت ہے تو اس کے لیے یہ خود ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ جس طرح سے رسول کو جاننا چاہیے تھا یا پہچاننا چاہیے تھا. اب بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا کہ اب ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں کی بات کیا ہے جو لوگ ہر وقت رسول کے ساتھ رہتے تھے, ہر وقت جو لوگ رسول کے ساتھ رہتے تھے اور جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ اگر کوئی جنگ ہوگی تو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگ جائیں گے, اس بات پر بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں یا بیعت تحت شجرہ کہتے ہیں. تو اتنی زبردست بیعت رسول کے ہاتھ پر کی تھی, لیکن بعد میں جب صلحوں کا موقع آیا تو وہ لوگ میدان جنگ کیا میدان صلحوں میں نہ ٹک پائے بلکہ وہ رسول اللہ کی رسالت پہ شک کرنے لگے. تو اب آپ سمجھیے کہ جب وہ رسالت پہ شک کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب حقیقت میں غلطی یہاں پر ہوئی کہ لوگوں نے رسول اللہ کو پہچانا ہی نہیں, جیسا آپ نے کہا. تو جب رسول کو نہیں پہچانا اور رسول کو اپنا جیسا سمجھا, تو جب رسول کو اپنا جیسا سمجھا تو پھر رسول کے بعد ایسے ہی سلسلوں کو اختیار کیا. اور ایک اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ جس سلسلے کو اختیار کر کے لوگ رسول اللہ تک پہنچے ان کو رسول بھی ویسے ہی نظر آئے. تو اب جنہوں نے غیر معصوم لوگوں کو اپنے لیے وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا تو ان کی سمجھ میں رسول بھی اپنے ہی جیسے آئے, لیکن جنہوں نے معصوموں کو ذریعہ بنایا تو انہوں نے رسول اللہ کو صاحب عصمت سمجھا اور انہوں نے سمجھا کہ حقیقت میں رسول اللہ کون تھے. بھائی رسول اللہ کی تعریف کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد اللہ کے لیے ہے, ساری حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور رسول کا نام محمد ہے. واہ واہ, اس لیے کہ محمد اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ حمد کیا ہوا ہو. واہ واہ واہ, تو ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور یہ محمد ہے. اور اس کا سبب کیا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جس کے لیے ساری حمد ہے وہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے. کیا کہنا. تو یہ ساری معرفت جو حاصل ہوتی ہے یہ اس تب حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی رسول کے بعد ان کے در پر سر جھکائے کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اور اسی سلسلے میں ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی بھی ہے, اس لیے کہ جب امام دنیا میں آپ کی بات قطع کلامی کہ اب جب ہم معرفت کی بات تک پہنچے ہیں تو ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ عصمت کا فائز ہیں اور تمام معصوم ہمارا ایمان ہے, تو یہ عصمت کبریٰ, اور جیسا کہ لوگ اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کی عصمت کا ایک الگ درجہ ہے کہ اگر ہم نبی کی عصمت کو دیکھیں گے تو اس میں بھی درجات ہیں, ہم جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں ان کی عصمت الگ طرح کی ہے, تو امام معصوم جنہیں ہم مانتے ہیں یہ عصمت کبریٰ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے فرشتوں کی عصمت بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن فرشتوں کی عصمت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں وہ خطا کرنے کی یا وہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی. جی, تو فرشتوں کی عصمت کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کے ساتھ میں یوں عرض کروں کہ ان کی عصمت جو ہے وہ ان کی خلقت کی مجبوری ہے. جی, یعنی اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا ہے, وہ ایسا کر نہیں سکتے. انبیاء کی عصمت جو ہے وہ اس طرح کی عصمت نہیں ہے. انبیاء جو معصوم ہیں یہ یوں سمجھیں کہ عصمت کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ہمارے علماء نے عصمت کے سلسلے میں سب سے خوبصورت جو مثال دی ہے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. میں نے کہا بھائی اگر کوئی عصمت کو سمجھنا چاہتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں عصمت جبر کا نام ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عصمت جبر نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کسی ماں کے لیے یہ کہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ماں کے پاس ہاتھ نہیں ہے؟ یہ چھوٹا بچہ اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک نہیں سکتی, اس پہ قوت نہیں, اس پہ طاقت نہیں ہے. نہیں, قوت ہے, طاقت ہے, وہ اٹھا کے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے اس لیے ماں ایسا کام نہیں کر سکتی. کیا کہنے. تو اس کو بھی ایک عصمت کا درجہ کہا جا سکتا ہے جو ماں میں موجود ہوتا ہے, ہماری اور آپ کی ماں میں موجود ہوتا ہے.
تو علماء نے اکثر اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہے. تو یہ انبیاء جو ہیں، یہ ہمارے معصومین جو ہیں، ان کی عصمت جو ہے یہ جبریہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی محبت میں معصوم ہے. ان کو اللہ سے اتنی محبت ہے کہ کہیں پر اس کی نافرمانی یا کوئی ایسا کام ان سے سرزد نہیں ہو سکتا. لیکن انبیاء کی عصمت میں اور ہمارے ائمہ کی عصمت میں، یا یوں سمجھے کہ ہمارے معصومین کی جو 14 ہیں ان کی عصمت میں، اس میں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ انبیاء سے ترک اولا سرزد ہو سکتا ہے، یعنی وہ کوئی گناہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 4 چیزیں ہیں جو کسی معصوم سے نہیں ہو سکتی. ایک تو عصیان یعنی گناہ، ایک نسیان یعنی بھول جانا، ایک خطا، ایک زلل. خطا اور زلل میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے مثلا آپ نے تیر چلایا تو آپ نے بالکل صحیح طریقے سے تیر چلایا، لیکن تیر جو تھا وہ نشانے پر نہیں لگا، اس کو کہتے ہیں خطا. اور زلل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلط طریقے سے تیر چلایا لیکن لگ گیا نشانے پر، یعنی نتیجہ صحیح برآمد ہوا لیکن طریقہ آپ کا صحیح نہیں تھا. تو معصوم سے ان 4 چیزوں کا امکان نہیں ہے. لیکن انبیاء کا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء سے کبھی کبھی ترک اولا سرزد ہو گیا. مثلا جناب آدم سے ترک اولا سرزد ہو گیا. ترک اولا کوئی خاص چیز نہیں ہے. ترک اولا کا مطلب یہ کہ 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک بہتر ہے اور ایک کمتر ہے. دونوں جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو بہتر تھا اس کو چھوڑ دیا، جو کمتر تھا اسے اختیار کر لیا، جو اعلیٰ تھا اسے چھوڑ دیا، جو ادنا تھا اسے اختیار کر لیا. اس کو کہتے ہیں سمپل سی چیز ہے ترک اولا. 2 کرتے آپ کے پاس تھے، ایک ذرا میلہ زیادہ تھا، ایک صاف تھا. آپ نے میلہ پہن لیا، صاف نہیں پہنا، حالانکہ پاک تھے، نماز پڑھ سکتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انبیاء کی عصمت جو ہے اس میں ترک اولا ہو سکتا ہے. لیکن 14 معصوموں کی عصمت وہ ہے کہ جہاں ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہے. یعنی یہ امام وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں، یا معصومین وہ ہیں پیغمبر اسلام سے لے کے امام آخر تک، کہ یہاں ترک اولا بھی سرزد نہیں ہو سکتا. تو اس عصمت کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے. جزاک اللہ جزاک، بہت بہت شکریہ علامہ. یقیناً آج کی اس گفتگو میں بہت ساری چیزیں، لیکن یقیناً ہمارے پاس سوال بھی بہت تھے، اور انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام کے ذریعے پھر ہم آپ سے روبرو ہوتے ہیں. ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے علامہ سید میثم زیدی صاحب قبلہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے، یعنی یہ پروگرام جو سخن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے اور تمام سوال اور ان کے تمام تر جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے روبرو ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.